السلام علیکم، خوش آمدید ڈیلی نائٹ سٹوری پر۔ اگر آپ کو جنات، روحانیات اور سچے پراسرار واقعات میں دلچسپی ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ سکے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اونٹنی کا دودھ بیچتی تھی، لیکن قسمت نے اسے ایک جن ذات کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں اونٹنی کا دودھ بیچنے والی کا عشق ایک جن ذات سے۔ بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں صحرائی میدانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رخسانہ نامی لڑکی اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا خاندان غریب تھا اور روزی روٹی کے لیے ان کے پاس صرف ایک اونٹنی تھی، جس کا دودھ رخسانہ روز صبح سویرے بیچنے قریبی بستیوں میں جاتی تھی۔ رخسانہ نہایت خوبصورت، معصوم اور تنہا طبیعت کی لڑکی تھی۔ گاؤں کے کئی لڑکے اس پر نظر رکھتے، مگر اس کی بے نیازی سب کو ناکام کر دیتی۔ ایک دن جب رخسانہ دور ایک ویران بستی کی جانب دودھ بیچنے جا رہی تھی، اچانک اس کا راستہ ایک غیر معمولی سرد ہوا نے روک لیا۔ وہ جھجکی مگر آگے بڑھتی گئی۔ تبھی سامنے سے ایک جوان، لمبا، سانولا اور نہایت دلکش مرد نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور باتوں میں عجیب سا کھنکدار سحر تھا۔ تم ہر روز یہاں سے گزرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ رخسانہ نے جواب نہ دیا اور تیزی ہیلو 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 السلام علیکم، خوش آمدید ڈیلی نائٹ سٹوری پر۔ اگر آپ کو جنات، روحانیات اور سچے پراسرار واقعات میں دلچسپی ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ سکے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اونٹنی کا دودھ بیچتی تھی، لیکن قسمت نے اسے ایک جن ذات کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں اونٹنی کا دودھ بیچنے والی کا عشق ایک جن ذات سے۔ بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں صحرائی میدانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رخسانہ نامی لڑکی اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا خاندان غریب تھا اور روزی روٹی کے لیے ان کے پاس صرف ایک اونٹنی تھی، جس کا دودھ رخسانہ روز صبح سویرے بیچنے قریبی بستیوں میں جاتی تھی۔ رخسانہ نہایت خوبصورت، معصوم اور تنہا طبیعت کی لڑکی تھی۔ گاؤں کے کئی لڑکے اس پر نظر رکھتے، مگر اس کی بے نیازی سب کو ناکام کر دیتی۔ ایک دن جب رخسانہ دور ایک ویران بستی کی جانب دودھ بیچنے جا رہی تھی، اچانک اس کا راستہ ایک غیر معمولی سرد ہوا نے روک لیا۔ وہ جھجکی مگر آگے بڑھتی گئی۔ تبھی سامنے سے ایک جوان، لمبا، سانولا اور نہایت دلکش مرد نمودار ہوا اور نہایت دلکش مرد نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور باتوں میں عجیب سا کھنکدار سحر تھا۔ تم ہر روز یہاں سے گزرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ رخسانہ نے جواب نہ دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، مگر اس دن کے بعد وہ شخص بار بار نظر آنے لگا۔ ایک رات جب رخسانہ اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کنویں پر گئی تو وہی شخص سامنے آیا۔ اس نے رخسانہ سے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میرا نام ظہیر ہے، میں ایک جن ذات ہوں۔ میری ماں انسان تھی اور میرا باپ ایک جن۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ رخسانہ ڈر گئی، مگر ظہیر کی نرم گفتاری، حفاظت اور خاموشی سے ہونے والی مدد نے اسے آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل کر دیا۔ ظہیر اکثر اس کی اونٹنی کو پانی خود پلا دیتا، راستے کے کانٹے صاف کر دیتا اور حتیٰ کہ دودھ خریدنے والوں تک بھی لے جاتا،
لیکن بغیر نظر آئے۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رخسانہ جنات کے سائے میں آ گئی ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور رخسانہ پر دم درود شروع ہوا۔ وہ چیخنے لگی کیونکہ ظہیر اس وقت اس کے آس پاس تھا۔ مجھے چھوڑ دو، وہ چیخی، ظہیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھے چاہتا ہے۔ یہ سن کر مولوی نے کہا، یہ جن تمہیں استعمال کر رہا ہے، محبت کا بحروپ ہے۔ لیکن رخسانہ کو معلوم تھا کہ ظہیر نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اس کے قریب آنے کی زبردستی نہیں کی۔ ہیلو 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 ہیلو۔ اس واقعے کے بعد ظہیر نے رخسانہ سے ملاقات بند کر دی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ رخسانہ روز وہی راستہ طے کرتی، ظہیر کو پکارتی، مگر وہ نہ آیا۔ پھر ایک رات پورے چاند کے وقت رخسانہ بے ہوش ہو گئی۔ خواب میں ظہیر آیا اور کہا، میری دنیا تمہاری نہیں، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر نہیں جا سکتا، مگر تم نے مجھے انسانوں کی محبت سکھا دی۔ اگلی صبح رخسانہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک درخت کے نیچے لیٹی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا طوطا بیٹھا تھا جو انسانوں کی طرح بات کرتا تھا۔ ظہیر کی آواز آئی، میں ہر روز اس طوطے کے ذریعے تمہارا حال پوچھوں گا۔ اگر تم کسی دن بہت اداس ہو تو وہ مجھے بلا لے گا۔ رخسانہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے طوطے کو دیکھا اور اسی لمحے سے ایک الگ زندگی کی شروعات ہوئی۔ ایک ایسی محبت جس میں جسمانی وجود تو نہیں تھا، مگر دلوں کا رشتہ امر ہو چکا تھا۔ رخسانہ جو ایک اونٹنی کا دودھ بیچنے والی تھی، ایک جنزاز ظہیر کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ظہیر نے جب محسوس کیا کہ اس کا وجود رخسانہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ غائب ہو گیا، مگر ایک طوطے کے ذریعے اس سے رابطے کا وعدہ کر گیا۔ رخسانہ کی زندگی میں سکوت چھا گیا تھا۔ وہ ہر صبح دودھ لے کر نکلتی، پر چہرے پر پہلے جیسی چمک نہیں رہی تھی۔ ہر رات وہ اس طوطے سے بات کرتی جو ظہیر کی موجودگی کا واحد نشان تھا۔ ایک رات جب آسمان پر آندھی کے آثار تھے، طوطا غیر معمولی طور پر بے چین لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے رخسانہ کو ایک جملہ کہا، ظہیر خطرے میں ہے، وہ تم سے ملنے آ رہا ہے۔ رخسانہ ہکا بکا رہ گئی، دل دھڑکنے لگا اور پھر دروازہ زور سے خود بخود کھل گیا۔ بارش کے درمیان وہی سایہ نظر آیا، ظہیر بھیگا ہوا، کمزور، زخمی۔ رخسانہ دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ ظہیر نے کپ کپاتی آواز میں کہا، رخسانہ، میرے قبیلے کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک انسان سے محبت کر بیٹھا ہوں اور انہوں نے مجھے سزا دی ہے۔ مجھے واپس بلایا گیا، مگر میں تمہیں دیکھے بغیر مر نہیں سکتا۔ رخسانہ نے اس کے زخموں پر پانی ڈالا، پر وہ زخم عام زخم نہیں تھے، وہ جنات کی آگ سے جلائے گئے نشان تھے۔ اسی دوران
اسی دوران گاؤں میں عجیب واقعات شروع ہو گئے، بچے لاپتہ ہونے لگے، مویشیوں کی ہلاکتیں بڑھنے لگیں۔ لوگوں نے ایک نئی جننی کا ذکر کرنا شروع کیا، مرزاب۔ کہتے تھے وہ ظہیر سے پرانی دشمنی رکھتی تھی اور وہ رخسانہ کو ختم کر کے ظہیر کو اپنے ساتھ جنات کی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی۔ ایک رات رخسانہ کے کمرے کی دیوار پر ایک سیاہ سایہ ابھرا۔ ظہیر نے فوری اس پر کوئی مقدس دم پڑھا، جس سے سایہ چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ ظہیر نے رخسانہ کو بتایا، مرزاب بہت طاقتور ہے، وہ مجھے تم سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ ظہیر نے رخسانہ کو کہا، تمہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے، تم ایک انسان ہو، تمہارا تعلق روشنی سے ہے، میری دنیا تاریک ہے۔ رخسانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ظہیر، اگر عشق روشنی ہے تو اندھیروں سے ڈرنے والی میں نہیں، جو تمہاری دنیا کا قانون ہے اسے توڑنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ظہیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جن زادے کے آنسو جو بہت کم بہتے ہیں کیونکہ وہ جذبات کو چھپاتے ہیں۔ مرزاب کا حملہ اور فیصلہ کن رات۔ پورے چاند کی رات مرزاب نے رخسانہ کو اغوا کر لیا، وہ اسے ویران پہاڑوں کے اندر ایک غار میں لے گئی۔ تم ظہیر کے لائق نہیں، مرزاب نے چیخ کر کہا، میں اس کا خون ہوں، اس کی ہم جنس، تم کیا ہو؟ صرف ایک کمزور انسان۔ رخسانہ نے صرف اتنا کہا، عشق رنگ، نسل، ذات، طاقت یا جنس نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے، اور میرا دل ظہیر کے ساتھ ہے۔ تبھی غار کے در و دیوار لرز اٹھے، ظہیر آیا، پورے قبیلے کے خلاف ایک زوردار جنگ چھڑی۔ ظہیر نے رخسانہ کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ ظہیر شدید زخمی ہو گیا، مگر اس نے مرزاب کو قید کر لیا۔ قبیلے کے چند پرانے بزرگ آئے اور ظہیر کو ایک آخری موقع دیا، اگر تم انسان بننے کی قسم کھاؤ تو تمہیں رخسانہ کے ساتھ رہنے دیا جائے گا، مگر پھر کبھی جنوں کی طاقت نہیں استعمال کر پاؤ گے۔ ظہیر نے رخسانہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں ہر طاقت قربان کر دوں گا اگر تم میرا ہاتھ تھامو۔ رخسانہ نے ہاتھ تھام لیا اور اسی لمحے آسمان پر ایک چمک ابھری۔ ظہیر اب مکمل انسان بن چکا تھا، مرزاب قید اور محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ ظہیر جو ایک جنزات تھا، رخسانہ سے عشق کر بیٹھا۔ مرزاب نامی جنی نے ان کے عشق کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر ظہیر نے اپنی طاقتیں چھوڑ کر انسان بننے کا فیصلہ کر لیا تاکہ رخسانہ کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار سکے۔ نئی زندگی یا نئی آزمائش۔ ظہیر اب انسان بن چکا تھا، رخسانہ اور وہ ایک ساتھ اپنی نئی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ گاؤں والے بھی آہستہ آہستہ انہیں قبول کرنے لگے، کیونکہ ظہیر نے گاؤں کے کئی مسائل حل کیے، مگر اپنی سابقہ طاقت کے بغیر صرف نیکی اور خدمت کے جذبے سے۔ رخسانہ کی اونٹنی اب بوڑھی ہو چکی تھی اور دودھ بیچنے کا ذریعہ کمزور پڑ گیا تھا۔ تبھی ظہیر نے کچھ نیا کرنے کا سوچا، وہ زمین کھود کر کنواں نکالنے لگا تاکہ پورے گاؤں کے لیے پانی مہیا ہو۔ ظہیر کے انسان بننے کے بعد جناتی دنیا میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ قبیلے کے باقی جنات کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ایک جنزاد نے انسانی محبت کی خاطر ان کی دنیا کو ٹھکرا دیا۔ مرزاب کی قید ختم ہونے والی تھی اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن چکی تھی۔ اسی دوران رخسانہ کے خوابوں میں پراسرار سائے آنے لگے۔ ایک رات اس نے خواب میں خود کو ایک جلے ہوئے میدان میں پایا اور وہاں ظہیر کا لاشا پڑا تھا۔ اچانک ایک سایہ دار آواز آئی، تمہاری محبت ابھی مکمل نہیں ہوئی، قربانی باقی ہے۔ مرزاب آزاد ہو کر اب انسانوں کی دنیا میں آئی، مگر اس بار اس نے راستہ بدلا۔ اس نے گاؤں کے مولوی صاحب کو قبضے میں لے لیا اور انہیں استعمال کر کے پورے گاؤں کو رخسانہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ لوگوں میں بات پھیلائی گئی،
رخسانہ جنات کی بانجھ ہے، اس کی وجہ سے گاؤں میں خشک سالی ہے، اس کے شوہر کا ماضی شیطانی ہے۔ رفتہ رفتہ گاؤں والوں نے رخسانہ اور ظہیر کا بائیکاٹ شروع کر دیا، کنواں بند کر دیا گیا، اونٹنی چوری کر لی گئی اور دونوں کو جنگل کے کنارے ایک ویران جھونپڑی میں دھکیل دیا گیا۔ ایک رات مرزاب خود ظہیر کے سامنے آئی۔ اب وہ نہ صرف ایک جنی تھی بلکہ ایک ایسی طاقت بن چکی تھی جو انسانوں کو قابو میں لے سکتی تھی۔ ظہیر، اپنی طاقتیں واپس لے لو، میرے ساتھ لوٹ آؤ، ورنہ میں رخسانہ کو ایک ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں عشق، زندگی اور وقت سب فنا ہو جاتے ہیں۔ ظہیر نے انکار کر دیا، لیکن رخسانہ یہ سب سن رہی تھی۔ اسی رات رخسانہ نے ایک فیصلہ کیا، وہ طوطے کو واپس جناتی دنیا بھیجتی ہے اور پیغام دیتی ہے، میں اپنی جان دے دوں گی پر ظہیر کی انسانیت کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ دھوپ کے بعد روشنی۔ اگلی صبح ظہیر جاگا تو رخسانہ غائب تھی۔ ایک پرانی کتاب کے اندر ایک خط رکھا تھا، ظہیر، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، اب میری باری ہے، میں مرزاب کی دنیا میں جا رہی ہوں، لیکن اگر میرا عشق سچا ہوا تو میں تمہیں خواب میں ضرور نظر آؤں گی۔ ظہیر دیوانہ ہو کر جنگل میں نکلا، آوازیں دیتا رہا۔ مرزاب نے رخسانہ کو قید کر کے ایک بار پھر جناتی دنیا میں قید کر لیا، لیکن اس بار اس کی نیت کچھ اور تھی۔ رخسانہ کی روحانی طاقت ابھر رہی تھی۔ مرزاب کو اندازہ ہو گیا کہ رخسانہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے عشق نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، ایک ایسی ہستی جو جنات کو بھی جلا سکتی ہے۔ چند دن بعد گاؤں کے باہر ایک سبز جھاڑی میں ایک بچی پیدا ہوئی، نہ اس کا کوئی ماں باپ دکھائی دیا، نہ کوئی نشان، بس اس بچی کے بازو پر ایک نشان تھا، ظہیر رخسانہ۔ ظہیر اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، وہ سمجھ گیا رخسانہ نے مرزاب کو فنا کر کے اپنی روح کو ایک نئی شکل میں دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ تھی اونٹنی کا دودھ بیچنے والے کا عشق کی تیسری خاصیت۔ جہاں عشق نہ صرف دنیا بدلتا ہے بلکہ اگلی نسلوں کو روشنی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس بچی کی کہانی پر ایک نئی قسط بنائیں؟ کیا عشق کے بعد جناتی دنیا سے ایک نیا جنم شروع ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی، بس آزمائشوں سے گزرنی پڑتی ہے۔ بس آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔